अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक की खबरें लेकर उसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे लेकर हाजिर हैं। आज बहुत से बयानात सामने आए हैं, कुछ ऐसे बयानात जिनसे शायद कहा जा सकता है कि लॉलीपॉप दिया गया है, और ये भी कहा गया है जैसे ब्लेमिंग गेम जिसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती है ना, वो उसके ऊपर ख़त्म करने के लिए कि भी इसके ऊपर सियासत ना की जाए। और एक अच्छी बात ये है कि अगर किसी के बारे में कहा जा रहा है कि हाँ ये चीज़ अगर ठीक, मैं आपको बाद में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको उसके बीच में पोशीदा रख कर बात करना चाह रही हूँ कि कहा किसने क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताती चलूँगी। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि हम लोग डर रहे थे, ख़तरा और जो घंटी थी ख़तरे की वो लटक रही थी डिफ़ॉल्ट के हवाले से। अभी हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कुछ ही देर कबल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी मीठी मीठी बातें करके गए हैं। वो क्या बातें की हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब आपको बताते चलें कि मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर, और साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लबीबा आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। वेलकम टू मिड डे शो। और आज जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि अपने व्यूवर्स को, एक तो मैं जो हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा हूँ, और चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम के बाद हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपके लिए नई ख्वाहिशात हैं इस पूरे दिन के लिए, जो आज बुध का दिन है, और शाम तक, रात तक, बल्कि आगे तक भी आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला सर, क्योंकि हमारा तो 3 दिन होते हैं, हम इनके साथ 3 दिन मुलाकात करते हैं, लेकिन आगे आने वाला पूरा हफ्ता उसके लिए दुआएं भी हम दुआ तो यही है कि पाकिस्तानियों की कम से कम ज़िंदगियाँ आसान हो। हाँ जी। तो लबीबा बताइए जो है ना, हाँ मैं वही बताने लगी हूँ नाजरीन से। नाजरीन, आज तो बड़े बड़े बयानात सामने आए हैं। सबसे बड़ा बयान आपको बताते चलें कि वो कहते हैं ना कि जो चला जाता है सीट छोड़ के फिर भी उसकी जान नहीं छूटती है। ठीक उसी तरीके से मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब की जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने ये क्या कहा है आपको बताएं कि उन्होंने कहा इमरान खान के घर के लिए एनआरओ दिलवाने में बाजवा असरअंदाज हुए थे। तो सर जी, बाजवा चले गए हैं, बाजवा चले गए, लेकिन बाजवा की वो कहते हैं ना बाज़गश वो ख़त्म नहीं होती। देखिए लबीबा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये मैं हंस रही हूँ इसी बात में, ये मेरी तंज़िया हसील है। हम देखें कि यही PMLN जो है हमारे आर्मी चीफ को और उनको मिलाइन करती थी पहले, फिर हमने देखा कि 10 अप्रैल के बाद यही सब कुछ जो है, चाहे वो सोशल मीडिया पे था या जलसों में था, वो PTI की तरफ से हुआ, और अब फिर जो है ना एक रिवर्स गियर मेरे ख्याल में लग गया है। और ये PMLN के जो करता धरता है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, इन्होंने ये बयान दे दिया, गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा क्या है, मुझे आप ये बताइए। तो और भी देखे ना, इन्होंने जवाब दिया, जवाब आ गया साकिब निसार साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था और हमने ये झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये सब बकवास और बेबुनियाद है। आपने इसका मतलब है कि आपने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी मिलाइन कर दिया, ठीक है जी, आर्मी चीफ जो एक्स आर्मी चीफ है उनको भी मिलाइन कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती है कि इन सबसे जो मोहतरम इदारे हैं दोनों, इनको मिलाइन करके आपको मिलेगा क्या। तो ये सारे मामला जो हैं, मेरे ख्याल में हमारे गेस्ट भी साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, आज मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी इमरान खान के घर के लिए NRO दिलवाने में बाजवा असरअंदाज हुए, और उसमें साकिब निसार साहब को भी घसीट लिया। हाउ डू यू सी इट? भाई, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे। एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। पाकिस्तान में ये जो ड्रामा हो रहा है, जो खेल हो रही है, जिसके मुंह में आ रहा है कह रहा है, और हमारे सहाफ़ी भी बहुत बड़ी स्टोरियां ला रहे हैं जिनका सबूत अगर उनसे मांगा जाए तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज मौका आ गया कि हम जिस ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करें, ताकि जिस किसी ने भी कुछ कहना है उसके आगे, कमीशन के आगे पेश हो, बताए, और अगर सबूत है तो सबूत है। ये जो ड्रामा है इसको बंद किया जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। आवाम के जो असल मसाइल हैं वो अपना पास से पुश डाल दी जा रहे हैं, और ऐसे मसाइल पे बात हो रही है जिनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी ने माजी में कुछ किया, किसी को फायदा पहुंचाया, तो क्या है, देयर आर 2 वेज। या तो इंक्वायरी की जाए, और अगर कोई कानून है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मैं इस TV के ऊपर बातें करना और अखबारों में खबरें छापना और अपना नाम बनाना, मैं इसके सख्त खिलाफ। बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि उसके ज़ाहिर है कि जवाब भी आ गया साकिब निसार साहब की तरफ से। तो
تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ چھیڑ دی. کیا آپ نہیں سمجھتے اس ڈیبیٹ کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا بتائیں نا, اس ڈیبیٹ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ثاقب نثار صاحب کی اگر انکوائری کرائی ہے تو وہ پیسہ جنہوں نے لیا ڈیم کے نام پر, اس سے زیادہ کے تو اشتہارات چھپ گئے. دیں گے ثاقب نثار صاحب جواب, یہ میرا الزام ہے. تو میرے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے مجھے وہ تمام اخبارات کے اشتہارات اکٹھے کرنے ہوں گے اور ثاقب نثار صاحب کو آگے پیش ہونا ہوگا. تو یہ کہاں ہوں گے, کس جگہ پہ, کس کورٹ میں یہ معاملہ چلے گا؟ تو افتخار احمد صاحب یہ تو دیکھیں نا جی, ملک محمد احمد خان تو اس وقت جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے, وفاقی گورنمنٹ ملک ہے, محمد احمد خان بھی کیا ایم پی ہے نا ایک قصور شہر کا, جی ہاں, اور کیا ہے, اگر جو وہ بات کہنا چاہ رہا ہے, اگر وہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے. لیکن کہاں ہیں, کس عدالت میں ہیں؟ عدالت تو کوئی نہیں ہے نا ایسی. یہاں تو ہماری جو عدالتیں ہوتی وہ اس قابل ہوتی, ہماری عدالتیں تو اس قابل ہے ہی نہیں ہے. تو اب ایک کمیشن میں آیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے, جس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے وہ بھی پیش ہو اور لوگوں کو پتہ لگے اسٹیٹمنٹ دینے والا کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اور پھر اگلا جواب بھی آ کے کیمرے کے سامنے دے, دنیا دیکھے. اس تماشے کو بند ہونا چاہیے. اب افتخار احمد صاحب پچھلے عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, جو سہولتیں ختم ہو رہی ہیں, اور سرمایہ دار کیا کہتا ہے کہ جی میں فیکٹریاں بند کر رہا ہوں. بھائی تو فیکٹریاں کیوں بند کر رہا ہے؟ کم نرخوں پہ تو لیتا ہے لون, پھر تجھے معافی ملتی ہیں لون کی. دیکھیں افتخار صاحب, اب ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں, معیشت پر سیاست نہ کی جائے. یہ کون ہے اسحاق ڈار؟ کوئی اگر ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک بات سن لیں سارے کان کھول کے, ڈیفالٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ پی ٹی آئی کا ممبر کون ہے اور پی ایم ایل این کا ممبر کون ہے اور پیپلز پارٹی کا ممبر کون ہے. پاکستان ڈیفالٹ سب کو لے رکھے گا. اچھا افتخار صاحب, یہ سلسلہ جو ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جب پرائم منسٹر تھی, اس کے بعد نواز شریف آتے تھے تو وہ ساری خرابیوں کی جڑ ان کو قرار دے دیتے تھے. آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. بھائی میں نے آپ نے پھر میری بات تو توجہ سے سنا نہیں, تو I'm sorry, میں آپ کی اجازت چاہوں گا آپ سے. جی میں نے تو پہلے یہ کہا یہ سب فضول ہے, وقت کا ضیاع ہے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, لوگوں کے اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. بلیم گیم کھیلتے ہیں. باتیں حقیقت پر ہیں تو اس کے لیے ایک کمیشن بن جائے جس میں ہر چیز ریکارڈ پہ ہو, بیان دینے والا بھی آ کے ریکارڈ پہ بیان دے اور جواب جس نے دینا ہے ریکارڈ پہ دے, اور فیصلہ پھر کرے عوام. سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ یہ سب بے مقصد, بے معنی اور فضول وقت ضائع کیا جا رہا ہے. افتخار بھائی, آپ کی بڑی گہری نظر ہے ملکی مسائل پہ, معیشت پہ بھی. اس وقت جو پوزیشن ہے اور جو آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے سارے اشیاء خرد ہیں یا اشیاء ضرورت ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہیں, جبکہ وزیر خزانہ آج کہہ رہے تھے کہ ہم اب ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہے اور ہم جو ہے کوئی ایسی اڑائی جا رہی ہیں ساری باتیں. تو یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور وزیر خزانہ کے بیانات کا ڈفرنس ہے, اس پہ آپ کا ٹیک چاہوں گا. میرا کوئی ٹیک نہیں ہے, نہ تو میں ماہر اقتصادیات ہوں اور نہ میں اقتصادی ان ٹرمز کو جانتا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر ڈیفالٹ ہوا تو ہم سب بھگتیں گے, آپ بھی میں بھی. ڈیفالٹ ہمارے پہ رحم نہیں کرے گا کہ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دے گا اور نون لیگ پہ نظر گر جائے گا, اور نون لیگ کو چھوڑ دے گا اور جے یو آئی پہ نظر گر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس پالیسیز نہیں ہوں گی 5 سالہ 10 سالہ, خاص طور پہ جو یہ چیزیں ہیں باہر سے ہم منگواتے ہیں, اس پہ پالیسیز, نیشنل پالیسیز نہیں بنائیں گے آپ, تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں جو کنٹینیو کرتی ہیں, کوئی آئے اقتدار میں کوئی اقتدار میں جائے, اس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. پالیسیز پہ عمل درآمد ہوتا رہتا ہے. ہمارے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم پالیسیز. Obviously, مطلب یہ اگر آپ کی گندم پیدا کرنی ہے آپ نے تو 6 مہینے میں تو نہیں پیدا ہوگی نا. یس. اس کے لیے نیا سیڈ دینے پڑیں گے, اس کی جو کھادیں ہیں اس کی قیمتوں کا. سر ہمارے ساتھ ہی مجھے گا کاش صاحب, ہم نے دکھانا ہے طارق بشیر جی میں وزیر غذائی تحقیق تحفظ و تحقیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے, پرائم منسٹر صاحب نے اس میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو مارک اپ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے, اور اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا تھا, اور 50% جن بینکس نے لونز ڈسپرس کیے تھے 50% وہ بینکس جو ہیں وہ لون یہ کریں گے اپنا, انہوں نے کرنا تھا. اور اس میں جو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے
ये निकालना ज़रा। स्टेट बैंक ने इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, सर्कुलर भी भेज दिया तमाम बैंक्स को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और अगर किसी दोस्त ने देखना होगा तो वो नोटिफिकेशन जो है वो हम लेकर आए थे। ये नोटिफिकेशन उन्होंने 21 दिसंबर को निकाला है। मार्कअप वेवर एंड फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर फार्मर्स इन रेन ऑब्लिक फ्लड अफेक्टेड एरियाज अंडर किसान पैकेज 2022। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये उन गरीब लोगों की, उन तबाह हाल लोगों की, जिन लोगों का इस फ्लड्स के अंदर बहुत ही मुश्किल से वो पता नहीं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की अपनी गुज़र-औक़ात कर रहे हैं, ये उनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि उनका 100% मार्कअप जो है वो वेव कर दिया गया है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस जो है वो भी बहुत ठीक जा रही है। इसके बाद नंबर 3 था जी प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि ये तकरीबन, ये जो पहला था जो मार्कअप था वो तकरीबन बनता था 10.62 बिलियन रुपीस। ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट जो बता रहा हूँ, सब्सिडी फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये बनती है 8.2 बिलियन रुपीस। ये आइंदा भी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में काश्तकार किसान जो है वो लोन लेगा, वो भी लोन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि वो इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा, और इसमें भी 8.2 बिलियन रुपीस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, और इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो ये भी जारी हो गया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए ना जो किसानों का जो किरदार है ना वो बहुत अहम है, और ज़राअत के हवाले से कह रहे थे कि वो मुल्क की, आपको पता है कि तरक्की के एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और गंदम चूँकि बलूचिस्तान और उसमें हमारे सैलाब आए हैं और उस हवाले से हम लोग नहीं उस तरह से कर सके, पैदावार उसकी अच्छी नहीं हो सकी, तो उस हवाले से बता रहे थे इंशाल्लाह आगे आने वाले जो वक्त है उनमें हम लोग दरामद करनी पड़ेगी हम लोगों को। ये तो मैं एक ही मेरा आपको उसका पे बताऊंगा कि ऊंची ऊंची बातों से कभी पेट भरता नहीं है, ये सारी फ्यूचर की बातें हैं। दुआ है हमारे साथ साहब जी, इफ्तिखार अहमद साहब आप हमारे साथ हैं? जी जी मैंने सुनी है सारी बात। जी इफ्तिखार साहब, जो बिलावल भुट्टो ने कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी इमरान खान को अमरीकी सदर ने नहीं निकाला, पीपल्स पार्टी के जियालों ने निकाला, और उन्होंने ये भी कहा कि सिलेक्टर्स ने आपको छोड़ दिया, ये जमहूरियत का इंतकाम है। ये मैंने पहले भी कह दिया कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स मेरे लिए कोई फायदा मंद नहीं है। मेरे लिए स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी चीमा कह रहा था कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया थे और जहाँ पे पानी खड़ा था, वहाँ पे काश्तकार को जो कर्जे दिए गए थे उन पे जो सूद था उसकी जो माफी का फैसला किया गया, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वहाँ पे अभी काश नहीं हो सकती। ये मौसम हमारा होता है नवंबर दिसंबर का गंदम की काश का, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पानी खड़ा है इस काश से वो महरूम रहे। तो जो अगर उन्होंने कर्जे लिए थे उनको माफी दी गई, और उन्होंने कहा कि आइंदा भी हम इन इलाकों में सब्सिडी देंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। इस पे मैं बात कर रहा था मनसूबाबंदी की। अब ये मिनिस्टर चीमा साहब को ये देखना चाहिए कि अगले 5 साल के लिए गंदम की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा सीड लेके आते हैं, पाकिस्तान में जिन सीड पे रिसर्च हो रही है उनके नताइज क्या हैं, जो खादें हैं उनको कैसे कम कीमत पे हमें फराहम करना है, कितनी हमें खाद चाहिए, ये मनसूबाबंदी की जरूरत, दालों के लिए भी, खुर्दी तेल के लिए भी, तब जाके कहीं आप इस अजाब से निकलेंगे। क्योंकि जब तक आप चीजें बाहर से खरीदेंगे अपना डॉलर्स के जरिए और वो डॉलर्स आपके पास नहीं होंगे तो फिर ये मसला आपका बढ़ता जाएगा और ये मामला तय नहीं होगा। इसके लिए मैं ये तजवीज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि लॉन्ग रन प्लानिंग करें फॉर गॉड सेक, और जो ये सेक्टर एग्रीकल्चर का अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा हम बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं उस पर खर्च करने से बचा सकते हैं। राइट, असल वक्त की ज़रूरत भी है ना आगे। साहब इस वक्त आप देखें ना जी, जो मैंने पहले बात की थी आपने उसको ज़ाहिर है कि आप बड़े इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो अवाम है, मुर्गी जो है किलो गोश्त 500 रुपया, और उसके बाद पंजाब में आटे का शदीद बहरान भी आ गया, तो आप इसे मतलब ज़ाहिर है कि इसके लिए कुछ तो गवर्नमेंट्स को कौन सी इसके लिए है कि वेयर इज द गवर्नेंस। यस, मैं आज पढ़ रहा था रूल्स ऑफ बिजनेस हुकूमत पंजाब के, जो उसमें टेन्योर पोस्ट है
कम से कम 3 साल टेन्योर पोस्ट होती है डिप्टी कमिश्नर की, और आप 3 महीने में अगर डिप्टी कमिश्नर को बदल देंगे, जब आप पूरे निजाम को तय बाला कर देंगे, तो फिर ये जिन लोगों ने, जिन अदारों ने इन चीजों को कंट्रोल करना है, वो भी तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना। मजाक तो नहीं है कि आप एक सेक्रेटरी ज़राअत आज लगा देते हैं, कल उसको सेक्रेटरी आपाची लगा देते हैं, फिर उसको सेक्रेटरी मालियात लगा देते हैं। ना वो ज़राअत में काम कर सकता है, ना मालियात में काम कर सकता है, ना आपाची में काम कर सकता है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसीज, तब जाके गवर्नेंस होती है। जब गवर्नेंस होगी तो शायद उसका फायदा हो। तो सर इस खींचातानी में वैसी गवर्नेंस जो आपको नजर नहीं थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। जी, शर्जील इनाम मेमन साहब आ गए, तशहीर कर देते हैं ताकि आवाम को पता हो कि जी कौन कौन से स्टॉल्स हैं सिंध भर में जहाँ से 65 रुपये फी किलो गंदम और ये आटा जो है वो मुहैया किया जा रहा है। तो ये भी आपके गोश्त नजर लाना था। तीसरा, कल जो कराची में इंसिडेंट हुआ पुलिस का, और उसमें एक नौजवान शहरी बेचारा उसका कत्ल हुआ, तो वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पर उसमें नोटिस लिया, और उस नोटिस के बाद उन लोगों को जो भी मुलव्वस एहलकार थे उनको गिरफ्तार किया गया। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, जो कि जब भी कोई किसी के साथ ज्यादती होती है तो चाहे वो ज्यादती करने वाला कोई भी हो, बगैर किसी रंग व नस्ल के इस पर एक्शन लेती है, और वो उन्होंने सीएम साहब एक्शन लिया, और कोई भी उसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कल मैं देख रहा था चंद लोग पीटीआई के इस पे भी बयानबाजियां कर रहे थे और सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद भूल गए कि सानिया साहिवाल जो था, जिसमें मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जिस तरह शहीद किया गया, और वही इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत थी जिन्होंने तमाम लोगों को, उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने इस वाक़े में मुलविस थे, उनको ना सिर्फ उनकी मदद की बरी होने में, और आज दिन तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी किस्म की कोई रियायत देने की किसी को मूड में नहीं है। जो जिसने भी गलती की है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इंसान की जान की कीमत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसमें सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो क्लियर थी। पीटीआई भले इल्ज़ामात लगाती रहे, उनका काम ही है। आपने ये भी देखा होगा कि बीच में लाहौर के भी सानिया पे लाहौर के भी जो चीफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस का जो था सिलसिला, उसमें पीटीआई ने गलत इल्ज़ामात लगाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, पीपल्स पार्टी के वज़रा पर। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, ना ही ये नो कॉन्फिडेंस की मूव थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो पीटीआई का पुराना वतीरा है वो पीटीआई ने वो किया। हालांकि खरीद व फरोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और पीटीआई ने की है। और अगर आपको याद भी होगा कि इमरान खान साहब की एक साहब ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने 5 मेंबर खरीदे हैं। अगर आपको याद नहीं तो मैं सुनवा भी देता हूं आपको कि खान साहब क्या फरमा रहे थे उसमें। दोबारा मैं चला लेता हूं जहां पे वो बोल रहे हैं कि 5 मेंबर मैंने खरीद लिए। इमरान खान बोल रहा है। तो मैं खरीद रहा हूं ना, सुन लीजिए। तो ये खरीदो फरोख्त मेंबरान की, ये इमरान खान का वतीरा है। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का वतीरा है। जिस तरह ये शख्स जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, जिस तरह ये शख्स जाली तरीके से लोगों की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आया। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा हज़रत अली का कौल कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इमरान खान
آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو اپنا ڈیڈی سمجھتا تھا, جو ڈیڈی اس کو لے کر آیا, جس ڈیڈی نے اس کو گود میں بٹھا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا, آج روزانہ اپنے اسی ڈیڈی کو جو ہے وہ برا بھلا بول رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس کو جہاز کی ٹکٹیں لے کے دی, جس نے اس کے ممبران جہاز میں خرید و فروخت کی, جس نے اس کے گھر کے بجلی کے بل بھرتے تھے, اس کے گھر کا کھانا بھی جو ہے جو اس کے ATM دیتے تھے ان کے خلاف اس نے کیا کیا. تو یہ ایک احسان فراموش شخص ہے عمران خان. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور کا کردار ادا کر رہا ہے. ملک کی معیشت آج ایک برے حال میں ہے, اس کو مانتے ہیں, ایک پریشر میں ہے, لیکن یہ ریکور ہو سکتی ہے. لیکن اس معیشت کی کو اس نہج پہ پہنچانے میں صرف اور صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے عمران خان نیازی. کیونکہ اس نے اپنی نہ ہی کوئی تیاری تھی, اور اب وہ مانتا بھی اپنے انٹرویوز میں کہ ہمیں تو تیاری تھی نہیں. اگر جس ایک اناڑی شخص کو تیاری نہیں تھی تو اس کو اپنے ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم بنا دیا, پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اس جیسے نااہل اور جاہل شخص کو بٹھا کر وہاں پہ. اور اس نااہل اور جاہل شخص نے جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنرز چینج ہو رہے تھے, کبھی فائنانس منسٹرز چینج ہو رہے تھے, کبھی پوری فائنینشیل ٹیمز چینج ہو رہی تھیں, کوئی تجربہ نہیں تھا. اور خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم IMF میں بہت لیٹ گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک تجربہ تو کر لیا, اس تجربے سے آج ہوا کیا کہ ملک کی معیشت اس وقت کسی پریشر پہ ہے, جس کو واپس ریکوری ہم سب کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, تمام لوگوں کی کاروباری شخصیات کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ملک کی معیشت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہم ہر اس اقدام وہ کریں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اس کا ذمہ دار جو شخص تھا وہ وہی تھا عمران خان نیازی, جو زبردستی گھس بیٹھیا, آ کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا. اس کا شوق پورا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں دی گئیں. وہی عمران خان نیازی فرماتا ہے احتساب ہونا چاہیے, اور نیب تو میرے انڈر تھی نہیں, اسی شخص کے انڈر نیب تھی. روزانہ کی بنیاد پر ٹاک شوز میں اس کے منسٹرز نام لیتے تھے, جی فلانا گرفتار ہونے والا ہے, 2 دن کے بعد وہ سیاستدان گرفتار ہو جاتا تھا. یہ خود تقریروں میں بولتا تھا جی فلانے کے ثبوت میرے پاس آ گئے, وہ گرفتار ہونے والا ہے, 2-4 دن کے بعد وہ بندہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا. تو اس شخص نے نیب کو اپنی انگلیوں پہ نچایا. عمران خان نے نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا. عمران خان نے نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور اس مقاصد میں اس کے ساتھ ساتھ ایک سابق جج بھی موجود تھے جو کہ چیف جسٹس صاحب تھے, جنہوں نے عمران خان نیازی کی خواہشوں پر ملک چلتا تھا. اس پورے ملک میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں. مجھے یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب عمرے پہ جانے کا ان کو شوق تھا. اچھی بات ہے عمرہ کریں. ان کے ساتھ ایک دوست ان کا ساتھ شامل تھا جو ساتھ جا رہا تھا, اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا, اور فون پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکل گیا. جی وہ بندہ ایئرپورٹ پہ تھا, اور پتہ نہیں کون سی گیدر سنگھی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اور وہ فون پہ 15-20 منٹ میں اس شخص کا نام ECR سے نکل گیا, وہ ساتھ چلا گیا. اور اس ملک میں قانون کی, آئین کی دھجیاں جو عمران خان نے اڑائی, اور آج دن تک اڑاتے جا رہے ہیں. 3-4 دن پہلے بھی صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جس کو عمران خان آج کل سارا دن تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جن صاحب کو, بولے جی انہوں نے ہماری الیکشن میں بڑی مدد کی, انہوں نے ہماری الیکشن میں جو ہے وہ سینٹ میں بڑی مدد کی. یہ شخص خود کہتا تھا کہ جی میرے پاس نہ سینٹ میں نمبر پورے تھے نہ اسمبلی میں نمبر پورے ہوتے تھے, تو پھر میں کسی کو بولتا تھا کہ جی میری مدد کریں. تو جو یہ ساری جتنی چیزیں یہ بتا رہا ہے, کوٹ کر رہا ہے, ساری غیر قانونی غیر آئینی چیزیں, اور عمران خان مان رہا ہے کہ اس نے غیر قانونی غیر آئینی چیزیں کی ہیں. آج جو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی نیب میرے بس میں نہیں تھی, نیب تو میں کہتا ہوں کہ نیب اس ملک میں صرف مخالفوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی, اور عمران خان کے ناجائز چیزوں کو جائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی. اور میں اس کو پروف کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ کسی بھی گریٹ ڈیبیٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جتنے بھی میگا کرپشن اسکینڈلز تھے, جتنے بھی میگا کرپشن اسکینڈلز تھے جس میں BRT, KPK, ملم جبا, یہ ساری چیزیں تھیں, جس میں ان کی اپنی رپورٹ ٹیم, مجھے گھڑی دہراؤں گا, مجھے پتا ہے کہ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن 7 ارب روپے کے کک بیکس چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم خیبر پختونخوا کی رپورٹ تھی.
پشاور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کرے FIA اور نیب, اور پھر سپریم کورٹ سے کس نے اس کو بچایا. اور میں کہتا ہوں اب وہ سارے پریشرز نہیں ہیں. اب اگر ملک آئین اور قانون کے دائرے میں چلے گا تو جو بھی اس کو جس طریقے سے اس کو بچایا گیا وہ سارے مقدمات سامنے آنے چاہیے. عمران خان, اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو. جو کیبنٹ میں بیٹھ کے عمران خان نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, اور نیب قوانین پہ بولتے رہے. عمران خان نے نیب قوانین تبدیل کی ہے سب سے پہلے, اور کون سے تبدیل کیے کہ جی کیبنٹ میں جو ڈیسیجنز ہیں اس کو امیونٹی حاصل ہو نیب سے. یہ عمران خان نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. جب عمران خان 3.5 سال کے اس کے آخری 5-6 مہینے تھے تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ساری غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہیں, تو ان تمام غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کو میں نیب کے اس دائرے سے بچنے کے لیے ان کو شیلٹر دوں. اور شیلٹر کیا جو اس نے وہ ترمیم کی عمران خان نے جس میں اس کا ذاتی بچاؤ تھا, کیونکہ اس میں جتنے بڑے اسکیمز تھے, چاہے وہ چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو, چاہے وہ گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو, چاہے کھاد یوریا, جتنے بھی انہوں نے کمبائنڈ کوآپریٹ کرمنل جسے کہتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے فراڈ اور یہ کرپشن کے کام کیے, اس سب میں اس نے کیا کیا, کیبنٹ کو استعمال کیا, اور پھر کیبنٹ سے وہ بلینکٹ اپروول لینے کے لیے اس نے نیب میں وہ ترمیم کی, جس میں اس کو, اس کی ذات کو, اس کے ان چند وزراء کو جو کہ اس ذات اس کے کرپشن میں ملوث تھے, ان کو ایک شیلٹر حاصل ہو. تو یہ سارے کام عمران خان نے کیے ہیں, جو کہ اب یہ کام جو ہیں وہ اب وہ چیزیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا لازمی ہے. عمران خان کو اس طرح بچایا نہیں جا سکتا. یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہے, یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جی جس کو یہ انٹچبل ہو جائے. ہر غلط کام میں عمران خان کو اب ملوث پایا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے جس نے اسرائیل سے یا بھارت سے چندے لیے ہوں اپنے ملک میں سیاست کے لیے, اپنے ملک میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے. اسرائیل اور بھارت سے چندے ان لوگوں نے لیے, جس کے ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں دے دیے. اب اس ججمنٹ کے بعد کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ شخص ابھی بھی قانون سے بچا ہوا ہے, اور کون سا پاور ہے جس کو آج دن تک قانون سے بچا رہا ہے؟ اس کے علاوہ توشہ خانہ کے کیس, توشہ خانہ کا سب سے بڑے میں بڑا ڈاکو تو عمران خان خود نکلا. وہ گھڑی چوری کی چیزیں میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن یہ گھڑی چور شخص کو جو کہتا کہ میں ایماندار آدمی ہوں, دیانتدار آدمی ہوں, اس نے گھڑی تک نہیں چھوڑی, اس نے قالین تک نہیں چھوڑے, اس نے جویلری تک نہیں چھوڑی. وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں؟ اور وہ جو ان کی گوگی صاحبہ تھی, لے آئے واپس اس کو پاکستان میں. آج بھی گوگی صاحبہ ملک سے فرار ہے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی ہے. اور گوگی کس کی فرنٹ مین تھی سب کو, فرنٹ پرسن تھی سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کی فرسٹ لیڈی کی فرنٹ پرسن تھی. جس طرح پنجاب کے کاروبار چلتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ جی گوگی کی وہاں سے پرچی آتی ہے, پیسے دبئی ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور ان پرچیوں سے جو ہے سارا کام چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو سیلاب متاثرین کی بات ہے, سیلاب متاثرین کی جو چندے کے پیسے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ میں فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اس اکاؤنٹ کو سیز کرے, اور وہ پیسے ضبط کر کے سیلاب متاثرین کے جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں ڈالے جائیں, تاکہ ان سارے پیسوں سے جو ہے ان غریب مسکین جو لوگ اس وقت مشکلات میں ان کی مدد کی جا سکے. لیکن ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا کرمنل مائنڈ شامل ہے, عمران خان کی وہ کرمنل سوچ شامل ہے, جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس ملک میں افراتفری پھیلانا, اس ملک میں لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا. عمران خان طالبان پہ بات کر رہا تھا 2 دن پہلے, میں سن رہا تھا جی کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا بنیادی جو بنیاد ڈالا وہ عمران خان نے خود نے بیٹھ کر ڈالا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ثانیہ APS ہوا تھا, ثانیہ APS میں خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت تھی؟ PTI کی حکومت تھی. دہشت گرد آئے, دہشت گردوں نے وہاں پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا, اور دہشت گرد نکل کر چلے گئے خیبر پختونخوا سے. تو PTI کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ PTI کی وہاں پہ جو پولیس ان کی حکومت میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا, بنو جیل بریک ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ PTI کی حکومت تھی. اور بنو جیل واقعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا, یہ نہیں کہ کوئی بندہ آ کے خاموشی سے کوئی چابی سے تالا توڑ کے چلا گیا ہو. ڈبل کیبنوں میں جلوس میں دہشت گرد آئے, بنو جیل بریک کی, اور وہاں سے دہشت گرد اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. جلوس کی شکل میں آئے, ڈبل کیبنوں میں لے کر آئے وہ لوگ. تو کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں PTI کی عمران خان کی حکومت تھی.
تو یہ سارے ان ساری واقعات کے بعد عمران خان کا کوئی حکومت کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اتنی دینا دلیری سے آج تک پاکستان میں مجھے کوئی ایک واقعہ بتائے جو ہوا ہو. لیکن عمران خان کو آپ کو نااہل ترین شخص تھا, نااہل ترین, اس نے اپنے دوست یار ڈالے, کسی کو چیف منسٹر بنایا جو اپنے اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا, کسی کو کیا بنایا, اور سب سے اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف مال بٹورنا. بس صرف اور صرف اس نے مال بٹورے, قوم کے نوجوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اپنے اداروں کے خلاف اس نے جو مہمیں چلایا اور آج دن تک چل رہی ہیں. اس کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں ملک کے جتنے بھی اہم ادارے ہیں, وہ ادارے جو کہ آپ کے ہمارے حفاظت کے ضامن ہیں, جو آپ کے ہمارے سرحدوں کے ضامن ہیں, جو کہ آپ کے ہمارے لیے وہ مجاہدین جو ہمارے لیے روزانہ لڑ رہے ہیں, وہ ان دہشت گردوں سے لڑائی کر رہے ہیں, ان اداروں کے خلاف جو گھٹیا اور گھناؤنی مہم عمران خان چلا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر, کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی چیز میں نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ کرپشن میں عمران خان ملوث, اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث, سپریم کورٹ کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث, ہمارے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث, ہمارے اہم قومی اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث. ہر اس غلط کام میں عمران خان ملوث ہے جس میں ماضی کی مثالیں موجود ہیں. اگر کسی نے اس طرح کی کوشش کی تو اس کے ساتھ قانون کس طریقے سے پیش آتا ہے, تو وہ قانون کی طرف سے پیش آئے. یہ جھوٹا مکار شخص ہے, جو شخص آج دن تک اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں. وہ شخص صادق و امین کا سرٹیفکیٹ اس کو ہماری اعلیٰ عدالتیں دیتی ہیں, وہ کیسز بھی ان کے پینڈنگ ہیں. مطلب کسی کی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ایک لفظ بات کرنے کا نہ مجھے شوق ہے اور نہ ہی ہماری پارٹی کی بھی پالیسی ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو پاکستان میں صرف ایک شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, ثاقب نثار صاحب نے, صرف ایک شخص کو پورے پاکستان میں ملا ہے سرٹیفکیٹ, اور وہ ملا ہے عمران خان نیازی کو. تو اس نیازی صاحب جو اپنے بچے تک نہیں بتا سکتا کہ میرے بچے کتنے ہیں, اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے, اس شخص کو آپ نے سرٹیفکیٹ دے کے آپ نے اپنے قانون کے منہ پہ تماچا مارا ہے. یہ جھوٹا شخص, یہ فراڈی شخص, یہ 2 نمبر شخص, اس کی پوری سیاست 2 نمبری سے بھری ہوئی ہے. اس شخص کو ہمارے ملک میں مسلط کیا گیا. میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی, کل کسی نے مجھے بھیجی ایک کلپس کہ کہہ رہے تھے کہ اگر بی بی زندہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. میں کہتا ہوں اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو کسی کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ عمران خان کو وزیر اعظم کو بناتا. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. بی بی شہید زندہ ہوتی تو ثاقب نثار کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو جو ہے وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو اس ملک میں معیشت کے حالات اتنے برے نہیں ہوتے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو جمہوریت کی جو ہے وہ ہر شخص جمہوریت کی بات کر رہا ہوتا. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شہید لیڈر نے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, خواتین کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, ہر شعبے کے شخص کے لیے انہوں نے اپنی جدوجہد کی. انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے, اس پہ پوری قوم چل رہی ہے, اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ وہ پروگرام آگے چلتے رہیں. لیکن یہ جو شخص, اس نے کوئی ایک مجھے اسکیم بتا دیں. یہ سندھی لباس پہن کے کل جو پریس کانفرنس میں کچھ کر رہے تھے غیر سیاسی لوگ, جو کہ کاؤنسلر کی الیکشن ہار گئے اور ایم این اے بن گئے, اور پھر وفاقی وزیر بھی بن گئے. بس جو شخص یہاں پہ کاؤنسلر نہیں بن سکتا تھا, وہ لوگ وہ ایم این اے بھی بن گئے, وفاقی وزیر بھی بن گئے. وہ تو میں کہتا ہوں, اور جنہوں نے بنایا آج اس کو بیٹھ کے روزانہ ٹی وی پہ آپ گالیاں دے رہے ہو. جو آپ کے مائی باپ تھے جنہوں نے آپ کو بنایا, ان کو آپ روزانہ ان کے لیے برا بھلا بول رہے ہو, جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا تھوڑا بہت ایک تصور بنا, آپ کا تھوڑا بہت جو ہے آپ کا ایگزسٹنس بنا, جن کی وجہ سے آج آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہو, ان کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ شخص جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے, جن کی حیثیت, سیاسی حیثیت 0/0. اور میں کسی کے اوپر نہیں جاتا کہ کسی کے پاس کیا ہے اور فیوچر کیا ہے, لیکن وہ شخص بیٹھ کے ہمیں یہ مثالیں دے رہے ہیں اور سندھ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم بتا دے جو عمران خان نے دی ہو, کوئی بنی ہو. ایک رات 3.5 سال میں عمران خان کو نہیں ملی کہ سندھ کی دھرتی میں آگے کہیں پہ ایک رات رک جائے. پورے پاکستان بھر میں کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دے جو عمران خان نے دیا ہو. کیا کیا؟
جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے کبھی نام تبدیل کر دیے گئے, اس میں اسی کے پیسوں سے کبھی ایک اسکیم چلا رہے ہیں, اسی کے پیسوں سے کبھی وہ سستی روٹی چلا رہے ہیں, کبھی نان چلا رہے ہیں, کبھی کیا چلا رہے ہیں. صرف اور صرف وہ آپٹکس کے لیے ڈرامے بازی کی عمران خان نے, صرف آپٹکس کی ڈرامے بازی. یہ شخص نہ سیاست کے قابل ہے, یہ نہ ہی اچھا انسان ہے, نہ ہی اچھا مسلمان ہے, جو کہ یہ واحد شخص ہے جس کو اس کے ساتھی بولتے ہیں سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو. مطلب اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اگر مجھے ابھی کوئی شخص بولے سر آپ تھوڑا جو ہے وہ اس طرح نہیں اس طرح کر دو, اس کا مطلب کہ میرے پہ وہ چیز نہیں ہے, مجھے کوئی اور آگے سمجھا رہا ہے سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو, اور پھر شروع ہو جاتا ہے ماشاء اللہ وہ کرنے کے لیے. یہ واحد شخص 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح, اچھی بات تسبیح, اور 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ, 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ, صرف یہ آپٹکس دکھانے کے لیے. اس کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں جو شاید اسرائیل یا بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسرائیل اور بھارت سے اس کو جو ہے وہ فیڈنگ دیتے ہیں کہ ابھی یہ کر رہے ہیں, ابھی اس ادارے کو کنٹروورشل بنانا ہے, ابھی یہ نیا ٹاپک شروع کر دینا ہے, پوری قوم کو بتی کے پیچھے لگا دینا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے بس ایک کام شروع کر دے کہ جی عمران خان نے آج اس ٹاپک پہ بات کی تو سارے ٹی وی اسکرین پہ اس پہ بحث شروع ہو جانی چاہیے. کبھی اس نے بولا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. اس سے بڑا جھوٹا شخص کیا ہو سکتا ہے میں بتاؤ؟ کس نے منع کیا اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کے لیے؟ کس نے منع کیا؟ کون سی مجبوری ہے ہمت ہے انسانیت؟ اگر کوئی انسان کی کوئی حیا شرم ہوتی ہے, کوئی زبان ہے, تو توڑو آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی. تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کہ میں اب اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. محمود خان نے اس کو بولا بھائی ہم قسمتی سے ہمیں یہ حکومتیں ملی ہیں, اور جنہوں نے حکومتیں دی آج کل تم ان کو ہی برا بلا بول رہے ہو, تو یہ حکومت ٹائم اپنا پورا کرے گی. محمود خان خود اس کے کہنے پہ نہیں ہے, اس کے لیفٹ رائٹ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں, جن کے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے, بولے کس جاہل شخص کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت, میں چیلنج کرتا ہوں, توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت. کہاں گئی تمہاری زبان؟ اور ایسے جھوٹے شخص کو ہم روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے انٹرویو کر رہے ہیں, جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے, صرف جھوٹ سے بھری ہوئی پوری اس کی پالیٹکس ہے. تو یہ چند گزارشات تھی, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں. وہاں پاکستان کی وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں ایک بات کی, وہ یہ کی کہ میں نہیں چاہتا لیکن اللہ نہ کرے کہ خاتون اول جو ہے وہ جیل کے چکر کاٹتی ہوں, اور جو ہے وہ یعنی اشارہ کیا انہوں نے عمران خان کی طرف کہ وہ جیل کے اندر ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے, اگر وہ گرفتار ہو گیا تو کیا اسے اسی پنجاب کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی جس کا وزیر اعلیٰ پرویز دلائی ہے, یا اسلام آباد کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کے سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز, جب الیکشن کمیشن کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ ایک شخص نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ بھی لی ہے, 7-8 فورن اکاؤنٹ اپنے جو انہوں نے وہ چھپائے ہیں, وہ بھی سامنے چیزیں آ چکی ہیں قوم کے, جیسے اپنے اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں. یہ بھی قوم کے سامنے حقیقتیں آ چکی ہیں کہ اس نے گھڑی چوریاں کی ہیں. وہی توشہ خانہ پہ باقی لوگوں پہ نیب کے کیسز بن سکتے ہیں, لیکن عمران خان پہ نہیں بن سکتا. انڈر ویلیو بھی اس نے کیے, جھوٹ بھی بولے, اور بولا جی میں نے اسلام آباد میں کسی کو گھڑی بیچی, وہ اسلام آباد والے نے بول دیا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس چور کا, اس نے مجھے گھڑی بیچی ہی نہیں ہے, میری جعلی رسیدیں بیچ کے وہ چل رہا. ابھی ملک کا وزیر اعظم کا دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر چلتا ہو, مطلب یہ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر وہ قوم کو بیوقوف بنا رہا ہو؟ اور دبئی میں ایک معزز شخص نے وہ گھڑی خریدی, اس نے کہا کہ جی میں نے تو اس لیے خریدی کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی. تو جس شخص میں یہ حیا شرم نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی گھڑی بھی بیچ دے اور اسلام آباد کی دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کے, بس کسی نے دیکھ لیا سر یہ بورڈ لگا ہوا ہے باہر جنا سپر کی مارکیٹ میں, تو اس پہ جو ایک رسید بنا دی, ٹھپا لگا دی, میں نے اس کو بیچ دی. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ تو مطلب یہ چور نہیں, چیٹر جیسے نہیں کہتے چیٹر لوگ, یہ چیٹروں کا دماغ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبری قسم کی چیزیں کرتے ہیں. میں وہ لینگویج یوز کرنا چاہتا, بٹ دس از دیئر مینٹیلٹی. انفارچونیٹلی اس مینٹیلٹی کو وہ ہمارے قوم پر وہ اس کو وزیر یہ بتا دیں, اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو دھڑے اگر مل جاتے ہیں تو اس میں جو پیپلز پارٹی اس وقت کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں میئر لانے اور انتخابات جیتنے کے دعوے کر رہی ہے, تو کیا ٹف ٹائم دے سکیں گے, اور ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اچھی بات ہے, کوئی بھی جوڑ توڑ ہو, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کو ان کے 2 دھڑے ملیں, 3 دھڑے ملیں, 4 ملیں, 5 ملیں, جتنے ملیں, پولیٹیکلی ہم ان کا
इलेक्शनों में सबका मुकाबला करने के लिए तैयार है और हम लोग हर चीज़ के लिए अच्छी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ मेम साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए वो हटाने का लेटर लिखा है सिद्दीक अहमद को। सिद्दीक अहमद उस हवाले से क्या कर रही है, उनको हटाएगी या नहीं हटाएगी? देखिए जी, जो भी इलेक्शन कमीशन के हमारे ऊपर अहकामात होंगे हम उसको अमल पैरा करने के पाबंद है कानूनी तौर पर। हम वो इमरान खान नहीं है कि हम ये काम, इलेक्शन कमीशन ने मुझे कहा कि ये चीज़ दो तो मैं दूँ ना दूँ मेरी मर्जी, वो मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, वो मेरा बनी गाला मेरी मर्जी, मेरी रेगुलाइजेशन मेरी मर्जी, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी काम किया है, हुक्म दिया है हमें, सिंध हुकूमत आइनी तौर पर पाबंद है कि हर आइनी अहकामात को अमल पैरा करे। ये बता दें, इमरान खान के खिलाफ बड़ी बातें आप लोग करते हो, लेकिन इमरान खान को लाने और मुसल्लत करने वालों के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं होती क्या? बादशाह, फैज, बाजवा, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जुर्म किया है। और आपको पता है आइन में एक सरकारी मुलाजिम किस तरह सियासत में मुदाखलत करती है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ पाकिस्तान में ख़त्म होनी चाहिए और अब ये क्लियर मैसेज चला गया है कि हमारे तमाम इदारे गैर सियासी हैं और वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर कर। अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत चैलेंजेस हैं उनके लिए, बड़ी कुर्बानियाँ उन इदारों की, और उन इदारों को जो मेन उनका काम उस पर बिल्कुल पूरी कौम उनके साथ है जो उनकी मेन असाइनमेंट्स में। और हम समझते हैं कि अगर एक इदारे ने एक चीज़ को क्लियर किया है तो हमें उस स्पिरिट को हमें बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नवाज पोखरा के जो सेनेटर थे उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि ये जो कुछ इमरान खान की हुकूमत कर रही थी, मौजूदा हुकूमत भी वही पॉलिसियां लेके वही काम कर रही है, कोई उसमें फर्क नहीं है जो इमरान खान की हुकूमत में था और मौजूदा हुकूमत में। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हो? घड़ी चोरी की? घड़ी चोरी की नहीं, जो पॉलिसियां जो है। देखिए जी, आप मुआशी पॉलिसी बात करें, मुआशी पॉलिसी मुआशी एक्सपर्ट जो है उन्होंने करनी है और वो मेरे ख्याल से पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये मुल्क, इस मुल्क का बकाव हम सबके लिए है। हमें सबने मिलकर जो है इस मुल्क का बकाव करना है, उसकी मईशत को भी बेहतर करना है, इसकी सियासी सूरत हाल को बेहतर करना है, उसकी दाखिली सूरत हाल को बेहतर करना है और हमें अपनी सरहदों को बेहतर करना है। हर सिचुएशन को हम सब का ही फ़र्ज़ है, किसी एक का फ़र्ज़ नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है।